بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ پیج 477 اور جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ پیش کر دیا۔ اب خلاصہ تفسیر باقی ہے۔ 11واں حکم متعلق حج و عمرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ خلاصہ تفسیر۔ 11واں حکم متعلق حج و عمرہ۔ اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے واسطے پورا ادا کیا کرو کہ اعمال و آداب بھی سب بجا لو اور نیت بھی خالص ثواب ہی کی ہو۔ پھر اگر کسی دشمن کی جانب سے یا کسی مرض کے سبب سے حج و عمرہ کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرے، اور حج و عمرہ کی جو وضع اختیار کر رکھی تھی موقوف کرے۔ اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں، جس کو طریق شروع میں یعنی جس کو طریق شرح میں سر منڈانا ہے، اور بال کٹا دینے کا بھی یہی اثر ہے، اور یہ نہیں کہ فوراً روک و ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھول دینا درست ہو جاوے، بلکہ اپنے سروں کو احرام کھولنے کی غرض سے اس وقت تک مت منڈواؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور جس کے ذبح کرنے کا اس حالت میں حکم تھا اپنے موقع پر نہ پہنچ جاوے، اور وہ موقع حرم ہے کہ اس قربانی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وہاں اگر خود نہ جا سکے تو کسی کے ہاتھ بھیج کر ذبح کرایا جائے۔ جب جانور ذبح ہو جاوے اس وقت احرام کھولنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی تم میں سے کچھ بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ زخم یا درد یا جوؤں وغیرہ کی تکلیف ہو، اور اس بیماری یا تکلیف کی وجہ سے پہلے ہی سر منڈوانے کی ضرورت پڑے تو اس کو اجازت ہے کہ سر منڈوا کر فدیہ یعنی اس کا شرعی بدلہ دے دے، یعنی خواہ وہ 3 روزے سے زیادہ، خواہ وہ 3 روزے سے یا 6 مسکینوں کو فی مسکین صدقہ فطر کے برابر یعنی نصف سہ گیہوں خیرات کے طور پر دے دینے سے، یا ایک بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، خواہ تم پہلے ہی سے کوئی خوف و مزاحمت پیش نہیں آیا یا ہو کر جاتا رہا، تو اس صورت میں حج و عمرہ کے متعلق قربانی کرنا ہر ایک کے ذمے نہیں ہے، بلکہ خاص جو شخص عمرے سے اس کو حج کے ساتھ ملا کر منتفع ہوا ہو، یعنی ایام حج و عمرہ بھی کیا ہو، تو فقط اس پر واجب ہے کہ جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ کیا ہو یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ پھر ایام حج میں حج و عمرہ کو جمع کرنے والوں میں سے جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو، مثلا غریب ہے، تو اس کے ذمے بجائے قربانی کے 3 دن کے روزے ہیں۔ ناظرین، یہ انشاءاللہ بقیہ حصہ اس کا ہم ولاگ نمبر 3 میں پیش کریں گے۔ ولاگ نمبر 2 کا کچھ حصہ پیش کیا، کچھ باقی ہے۔ مقدر کے جگانے کو، مقدر جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے، دل مضطر بہلانے کو نبی کا نام کافی ہے۔
متا ہے کل کیا قرباں، کہا صدیق نے پھر یہ، متا ہے کل کیا قرباں، کہا صدیق نے پھر یہ، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے۔